امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، شرپسند۔ شرپسند ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، غرور، غلط فہمیوں اور رشتوں کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک امیر اور بااثر لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو اپنی شارپ اور سخت طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں شرپسند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ خود پسند اور غرور والا انسان ہوتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے صرف اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک سادہ اور باوقار لڑکی ہوتی ہے جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ نرم دل، سمجھدار اور صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک عجیب سا تعلق بننے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ایک رومانوی اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، قربانی اور رشتوں کی آزمائش کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں کے مرکزی کردار عائرہ اور کامیار ہے۔ کہانی ایک نرم دل اور سمجھدار لڑکی عائرہ کے گرد گھومتی ہے جو ایک سادہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سے پہلے رکھتی ہے۔ دوسری طرف کامیار ایک امیر اور قدرے مغرور نوجوان ہے۔ وہ زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جینا پسند کرتا ہے اور کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتا۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ عائرہ اور کامیار کی زندگی ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ کامیار کو عائرہ کی سچائی، خلوص اور قربانی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، غلط فہمیوں اور خاندانی دباؤ کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے مرکزی کردار حور اور ذوالفقار شاہ ہیں۔ کہانی ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی حور کی ہے جو ایک سادہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ نرم دل اور خوددار لڑکی ہوتی ہے جو ہمیشہ سچ اور محبت کو اہمیت دیتی ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار شاہ ایک امیر، بااثر اور قدرے سخت مزاج شخص ہوتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کی عزت اور روایات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اکثر فیصلے جذبات کے بجائے غرور اور طاقت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ حور اور ذوالفقار شاہ کی زندگی ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہے۔ شروع میں ان کے درمیان فاصلے اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ذوالفقار شاہ کو حور کی سچائی اور وفاداری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دیکھ ذرا پیار سے۔ دیکھ ذرا پیار سے ایک رومانٹک اور فیملی ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، اعتماد اور رشتوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار رومائلہ اور زوریز ہیں۔ کہانی ایک خوش مزاج اور سمجھدار لڑکی رومائلہ کی ہے جو ایک اچھے اور مہذب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ خوددار ہے اور زندگی کو مثبت انداز میں جینا پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف زوریز ایک امیر اور قدرے سنجیدہ مزاج نوجوان ہوتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے کاروبار میں مصروف رہتا ہے اور لوگوں پر جلدی اعتماد نہیں کرتا۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ رومائلہ اور زوریز کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں ان دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، تم لڑکے بنا۔ تم لڑکے بنا ایک ہلکا پھلکا رومانٹک اور کامیڈی پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں محبت، مزاح اور رشتوں کے دلچسپ حالات دکھائے گئے ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کردار بدریکا اور زویان ہیں۔ کہانی ایک زندہ دل اور شوخ مزاج لڑکی بدریکا کے گرد گھومتی ہے۔
وہ بے باک اور خوش مزاج ہوتی ہے اور اکثر مزاحیہ انداز میں لوگوں کو جواب دیتی ہے۔ دوسری طرف زویان ایک سنجیدہ مگر قدرے مغرور نوجوان ہوتا ہے۔ وہ بدرکا کی شوخی اور بے تکلفی کو شروع میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگتی ہیں اور اکثر ان کے درمیان نوک جھونک اور مزاحیہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی نوک جھونک دوستی میں بدل جاتی ہے اور پھر دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، معصوم۔ معصوم ایک جذباتی اور سماجی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی محبت، سادگی اور معاشرے کی سختیوں کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار نیلو اور دلشاد فیصل آبادی نے ادا کیے ہیں۔ کہانی ایک معصوم اور سادہ لڑکی نیلو کے گرد گھومتی ہے۔ نیلو بہت نرم مزاج اور نیک دل ہوتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی سادگی اور بھروسہ کرنے والی طبیعت اکثر لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ دوسری طرف دلشاد فیصل آبادی ایک خوش مزاج اور ایماندار نوجوان ہوتا ہے۔ وہ نیلو کی سچائی اور معصومیت سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ نیلو اور دلشاد کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ معاشرتی دباؤ، خاندانی مسائل اور کچھ لوگوں کی سازشیں ان کے رشتے کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، نیلی کوٹھی۔ نیلی کوٹھی ایک سسپینس اور فیملی ڈرامہ ہے جس کی کہانی ایک پر اسرار حویلی اور اس سے جڑے رازوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں محبت، لالچ، خاندانی جھگڑے اور ماضی کے راز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہانی ایک پرانی اور مشہور حویلی نیلی کوٹھی کے گرد گھومتی ہے جس کے بارے میں علاقے میں مختلف عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں ماضی کے کچھ ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے جو حالات کے باعث اس حویلی میں آ کر رہنے لگتی ہے۔ شروع میں اسے اس جگہ کے ماحول اور لوگوں کے رویے عجیب لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس حویلی میں رہنے والے کچھ لوگ ماضی کے ایک بڑے راز کو چھپا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ حقیقت کے قریب پہنچتی ہے ویسے ویسے اس کی زندگی خطرے میں پڑنے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ابلیس۔ ابلیس ایک سنسنی خیز اور سماجی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے ہر پل جیو پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی طاقت، لالچ، جرم اور انصاف کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک طاقتور اور ظالم شخص کے گرد گھومتی ہے جسے اس کی سنگ دل طبیعت اور برے اعمال کی وجہ سے لوگ ابلیس کہنے لگتے ہیں۔ وہ دولت اور طاقت کے نشے میں دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کرنے میں بھی نہیں ہچکچاتی۔ ڈرامے میں ایک معصوم خاندان دکھایا جاتا ہے جو اس ظالم شخص کی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو ڈراتا اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کہانی میں ایک بہادر کردار بھی ہوتا ہے جو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کرتا ہے۔ وہ سچ کو سامنے لانے اور متاثرہ لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ایک چھوٹی کہانی۔ ایک چھوٹی کہانی ایک رومانٹک اور جذباتی پاکستانی ڈرامہ ہے جس کی کہانی محبت، جھوٹ اور غلط فہمیوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک جھوٹا سا جھوٹ کس طرح کئی لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ کہانی ایک سادہ اور معصوم لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولنے اور ایمانداری سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے جو اس لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ شروع میں دونوں کی زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے لگتے ہیں، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ ایک سوچا یا جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ یہی جھوٹ آہستہ آہستہ ایک بڑی غلط فہمی میں بدل جاتا ہے اور دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔